کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ کتنا چھوٹا سا کام ہے، کتنا مختصر سا کام ہے، کتنا مختصر سا عمل ہے، مگر انعام کتنا بڑا ہے۔ اور ہمیں اس پر بلیو ہے، ہمیں اس پر یقین ہے۔ کیوں یقین ہے بھائی؟ کیونکہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ بات حق ہے، وہ بات شریعت ہے۔ میرے آقا نے جو فرمایا نا وہی بات حق ہے۔ تو ہم اب کیا کریں گے؟ روزانہ درود پاک پڑھیں گے، اور کتنی بار کم از کم پڑھیں گے؟ 313 بار۔ تین بار کی تو ہم نے فضیلت سنی ہے نا، لیکن ہم کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کمالات اور فضیلتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں یہ سنا تھا کہ آپ کو کیا کیا فضائل حاصل تھے، آپ کو کیا کیا کمالات حاصل تھے۔ آئے آج میں آپ کو ایک زبردست اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، جب حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے امام حسین سے عرض کی کہ اے نواسہ رسول، میرے کنویں کا پانی جو ہے نا وہ بہت کم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کرم فرمائیں اور دعا فرما دیں تاکہ یہ پانی بڑھ جائے۔ اچھا، اب یہاں پر اس بات سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا یہ انداز تھا کہ وہ اپنی مشکلات کا بڑوں سے بزرگوں سے ذکر کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کیا کروایا کرتے تھے؟ دعائیں کروایا کرتے تھے۔ اور جب دعائیں کروایا کرتے تھے نا تو دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جایا کرتی تھی۔ اب جناب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے نواسہ رسول، آپ کرم فرمائیے، میرے کنویں کا پانی کم ہو گیا ہے، تو آپ دعا فرما دیں تاکہ میرے کنویں کا پانی بڑھ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں سے پانی طلب کیا، کہا جاؤ اور کنویں سے ایک ڈول پانی کی بھر کے لے آؤ۔ جب وہ ڈول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی نا، تو آپ نے اس ڈول کو منہ لگایا اور اس کا تھوڑا پانی پیا، اور پھر اپنے منہ کا تبرک اس ڈول میں واپس ڈال دیا، پانی تھوڑا سا اس ڈول میں واپس ڈال دیا، اور کہا کہ جاؤ اس پانی کو کنویں میں واپس اڈیل دو۔ اب جناب حضرت سیدنا ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس ڈول کو جا کر کنویں کے اندر اڈیل دیتے ہیں۔ بتائیے کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، اور ایک اچھی کوانٹیٹی میں اس کا پانی بڑھ گیا۔ اچھا، صرف پانی نہیں بڑھا بلکہ اس کا پانی میٹھا بھی ہو گیا۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات ہیں
کہ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کے لیے ہاتھ اٹھا دے، دعا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، آپ نواسہ رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس شہزادے سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ اچھا، آج ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کے رفقا کا جو سفر تھا نا، اس کو سننا ہے۔ تو اب جو یہ سفر شروع ہوا نا، یہ بھی سفر مدینہ طیبہ سے شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مدینہ طیبہ سے شروع ہوا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب یزید تخت پر قبضہ نشین ہو گیا، تخت پر جا کر بیٹھ گیا، تو اس نے آرڈر کر دیا کہ ہر کوئی اب میری بیعت کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں ہرگز یزید پلید کی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ یزید جو تھا نا، یہ فاسق و فاجر تھا، یہ اسلام اور شریعت کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا خوف و خطر، بغیر ڈرے اعلان کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اور اس بات کا اظہار آپ نے اپنے رفقا سے، اپنے جو دوست تھے ان سے، اپنے خاندان والوں سے، دیگر لوگوں سے بھی اس بات کا اظہار کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا، چونکہ یزید جو تھا نا، یہ ظالم تھا۔ کون تھا؟ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو۔ وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا اور گندے ذہن والا، گندے کیریکٹر والا، گندی حرکتیں کرنے والا شخص تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو ایک خدشہ یہ بھی بڑھ گیا کہ یہ ضرور آپ کی جان کو نقصان پہنچائے گا۔ کیا کرے گا؟ جان کو نقصان پہنچائے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میں مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جاؤں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی قدر اور منزلت کرتا، آپ کا اور آپ کے رفقا کے لیے بہت ساری آسائشوں کا، بہت ساری دیگر چیزوں کا اہتمام کرتا، اور بہت ساری دنیاوی دولت کا انبار لگا دیتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس دولت کو اہمیت دی، نہ اپنی راحت کو اہمیت دی، نہ اس بات کی پرواہ کی کہ یہ اگر مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے قتل کر دے گا۔ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا ساتھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بیان کیا کہ میں ہرگز ایسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آپ اس کی بیعت کر لیتے تو اب اس کی جتنی بھی گندی حرکات تھی نا، اس کو ایک امام حسین کی بیعت کا پروٹوکول مل جاتا کہ بھائی امام حسین نے بھی تو یزید کی بیعت کی ہے نا، امام حسین نے اس کی بیعت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنی وہ غلط حرکات کرتا ہے یا جتنی شریعت میں وہ چینجنگ لاتا ہے تو اس کو امام حسین کی حمایت حاصل ہے۔ تو امام حسین کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ ضرور اپنی حرکات کو نہیں چھوڑے گا اور اپنی گندی روش کو جاری رکھے گا، لہٰذا امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جناب امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ میں مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ اب وہ رات آتی ہے کہ جب امام حسین اپنا سامان باندھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، اور وہ جو آخری رات تھی نا، وہ آخری رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب میں ریاض الجنہ میں عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے پیارے اللہ، یہ تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر منور ہے، اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، لیکن جن حالات سے مجبور ہو کر میں جا رہا ہوں، مالک تو بہتر جانتا ہے۔ میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں اور برائی سے دور بھاگتا ہوں، لہٰذا اے میرے مالک مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھے اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہو۔ یہ دعا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر فرمائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر حاضری دی اور حضور کی مزار سے لپٹ کر رونا شروع کیا، خوب آنسو بہائے اور اپنے دل کا حال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنایا۔ یا رسول اللہ، میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کی جدائی نہیں چاہتا، لیکن جو حالات ہیں انہوں نے مجبور کر دیا ہے یا رسول اللہ، اب مجبوراً مجھے مدینہ طیبہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کافی دیر تک آپ اشک بہاتے رہے، روتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، اپنے
فریاد پیش کرتے رہے اور آنسو بہاتے بہاتے رات کا کافی عرصہ وہاں پر گزارا۔ اب جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر واپس لوٹتے ہیں اور جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں۔ جنت البقیع کیوں گئے؟ جنت البقیع میں آپ کی والدہ محترمہ کا مزار ہے۔ کن کا مزار ہے؟ اور آپ کی والدہ کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی، آپ کی مزار پر بھی تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر بھی دل کا حال سنایا، خوب آنسو بہائے، خوب روتے رہے۔ اپنی والدہ محترمہ کی مزار پر حاضری دینے کے بعد اب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور آپ کو جا کر سارا ماجرا سنایا، حالات کے بارے میں بتایا، آپ سے گویا اجازت طلب کی اور مکۃ المکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ اور جب آپ مکۃ المکرمہ پہنچے تو اس دن ڈیٹ تھی 3 شعبان المعظم۔ کیا تھی؟ 3 شعبان المعظم، اور جمعہ کا دن تھا، اور سنہ ہجری جو تھی نا وہ تھی 60۔ کیا تھی؟ 60 سنہ ہجری کو آپ مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ جب آپ کے مکۃ المکرمہ کی خبر چونکہ پہلے سے پھیل چکی تھی کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا آپ کے استقبال کے لیے لوگ بہت سارے جمع ہو گئے۔ آپ کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا اور بڑے ہی پرجوش انداز کے ساتھ آپ کو والہانہ ویلکم کیا گیا، وارم ویلکم جس کو کہتے ہیں نا، وارم ویلکم کیا گیا۔ آپ کو مکۃ المکرمہ میں خوش آمدید کہا گیا، مرحبا کہا گیا، ویلکم کہا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکۃ المکرمہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ آپ کہاں پہ رکے؟ شعب ابی طالب میں۔ یہ وہی مقام تھا جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ٹھہرے تھے، آپ نے بھی یہاں پر قیام فرمایا تھا۔ اچھا، اب اس قیام کے دوران جب آپ وہاں پر رکے نا تو تقریباً 4 ماہ اور 6 دن آپ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ کتنا ٹھہرے آپ؟ 4 ماہ اور 6 دن آپ وہاں پر ٹھہرے۔ اس دوران مکۃ المکرمہ کے اطراف میں ایک دھوم مچ گئی، ایک اعلان، ہر ایک دوسرے کو بتایا کہ امام حسین نواسہ رسول سیدہ فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ تو ہر بندہ چاہے آپ سے ملاقات کرنا، آپ سے برکتیں حاصل کرنا، آپ سے بیعت کرنا، آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنا، ہر بندہ یہ اس کی خواہش تھی۔ لہٰذا جوگ در جوگ بہت سارے لوگ مل کر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے، آپ کی پاس وقت گزارتے، آپ کی برکتیں حاصل کرتے۔ اچھا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران یزیدی حکومت کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ پہنچے ہیں اور وہاں پر جوگ در جوگ لوگ بہت سارے جمع ہو کر آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جناب ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں کا جو گورنر تھا نا، گورنر کون ہوتا ہے؟ جو سارے شہر کا نظام چلاتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ سارے شہر کا حکومتی سطح پر نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سارے احکامات کو نیچے تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یزید نے اس گورنر کو معزول کر دیا، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ کیوں ہٹایا؟ کیونکہ وہ امام حسین کے خلاف جو بھی احکامات دیتا تو وہ جو گورنر تھے وہ اس کی بات تو مانتے نہیں۔ لہٰذا یزید نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس گورنر کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا اور ایسا گورنر وہاں پر لگا دیا جو اس کا ہر غلط حکم بھی مان لے، آسانی کے ساتھ مان لے، ذرا بھی چوں چرا نہ کرے۔ لہٰذا جناب یزید نے وہاں پر گورنر چینج کر دیا۔ اچھا، اسی دوران کوفے سے، کوفہ یہ دوسرے شہر کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ایک دوسرے شہر کا نام ہے۔ وہاں سے بہت سارے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کیے اور وہاں کے بڑے بڑے رئیسوں نے، امیروں نے، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، عمائدین کہلاتے تھے، ان لوگوں نے خط لکھنے شروع کیے اور اس بات کا عہد کیا، اس بات کے وعدے کیے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے شہر تشریف لے آئیں، آپ کوفے تشریف لے آئیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس طریقے سے سارے وعدے کرنا شروع کیے اور اتنے سارے خط لکھے کہ 2 بڑے بڑے بورے جس کو کہتے ہیں نا، بڑے بڑی بوریاں جو ہوتی ہیں، وہ 2 بڑی بڑی بوریاں بھر گئی ان کے خطوط کی۔
اتنے سارے خط لکھ دیے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اپنے دوستوں سے، اپنے جو ساتھی تھے، اپنے جو خاندان والے تھے، ان سے مشورہ کیا کہ کیا میں کوفہ کی طرف جاؤں، اتنے سارے خطوط آئے ہیں مجھے۔ تو سب نے منع کیا کہ نہیں، آپ ہرگز وہاں پر نہیں جائیے گا، کوفے کے لوگ جو ہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ تھوڑی سی بات پر، تھوڑی سی لالچ میں یہ چینج ہو جاتے ہیں، ان کے مائنڈ چینج ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ ہرگز وہاں پر نہیں جائیے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میرے پاس اتنے سارے خطوط آئے ہیں، لہٰذا شرعاً مجھے وہاں پر جانا ضروری ہے۔ اگر میں وہاں پر نہیں جاتا اور کل کو یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت قائم کر دیتے ہیں، یہ بہانہ پیش کر دیتے ہیں کہ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں، اسی لیے ہم نے مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑی، لہٰذا مجھے وہاں پر جانا ضروری ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ پہلے خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ جب اتنے سارے خطوط آئے نا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی، جن کا نام تھا مسلم بن عقیل، کیا نام تھا؟ امام مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں کے سارے حالات کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں سے ملیں اور دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر امام مسلم بن عقیل نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ نے جب سفر شروع کیا نا، تو آپ ڈائریکٹ کوفے نہیں گئے، بلکہ آپ کا گھر کہاں تھا؟ مدینہ طیبہ میں۔ آپ کا گھر، چونکہ یہ سب مدینہ طیبہ سے آئے تھے نا، آپ کا گھر کہاں پر تھا؟ مدینہ طیبہ میں۔ لہٰذا امام مسلم بن عقیل پہلے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، پھر اہل بقیع کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنے گھر والوں کو ساری بات کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچ گئے، وہاں کے لوگوں نے تو ہمارا بڑا شاندار استقبال کیا، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے تو کوئی پیشانی چومتا ہے، اس قسم سے ساری باتیں بتائی۔ مگر کوفے والوں نے بھی بہت سارے خطوط لکھے ہیں، لہٰذا اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کوفے جانے کا حکم دیا ہے۔ کہاں جانے کا حکم دیا ہے؟ کوفے جانے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ لوگ یہ کرنا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ ایک کام کریں کہ آپ لوگ سب مکہ المکرمہ پہنچ جائیں امام حسین کے پاس، اور جب امام حسین مکہ المکرمہ سے کوفہ تشریف لے آئے نا، تو آپ ان کے ساتھ آ جائیے گا۔ لہٰذا گھر والوں نے آپ کی ساری بات سن لی اور مکہ المکرمہ کی طرف ان لوگوں نے سفر شروع کیا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ لیکن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے ضد کی کہ نہیں بابا جان، ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بابا جان نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ دونوں بچے میرے ساتھ چلتے ہیں، باقی گھر والے مکہ المکرمہ کی جانب چلے جائیں اور ہم کوفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ کوفے کی جانب سفر شروع ہوا۔ امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے نا، تو وہاں کے لوگوں نے تو بڑا شاندار استقبال کیا، چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والوں کو جواباً خط تحریر کر دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں، آپ سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور وہ جو کہتے ہیں اس بات کو مانیں۔ لہٰذا وہاں کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر لوگ جوگ در جوگ، دھڑا دھڑ لوگ بیعت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب جب اتنے سارے لوگوں کو دیکھا نا امام مسلم بن عقیل نے کہ اتنے سارے لوگوں نے بیعت کر لیے اور یہاں کا ماحول تو بڑا پرامن ہے، لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور میری بڑی عزت کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا۔ اب یہاں سے جناب خط روانہ ہوا اور یزیدی فوج نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ کو گرفتار کر لیا۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو اگلے سلسلے میں بتانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔